الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. سورہ الاحزاب کی ابتدا ہو رہی ہے. یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جائیے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور نہ آپ اطاعت کیجئے کافروں کی اور منافقین کی. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے، بہت حکمت والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے تقوی کا حکم دیا گیا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے. اہل ایمان کے اوصاف میں ایک بڑا وصف تقوی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا بہت زیادہ حکم دیا ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہو، اور اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان اللہ کے نافرمانی کرنے سے رک جائے، انسان اللہ کی اطاعت زیادہ سے زیادہ کرے. قرآن کریم میں تقوی کا حکم بہت زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خطاب کرتے تو آپ مسلمانوں کو تقوی کا حکم دیتے. کوئی نکاح کا خطبہ ہوتا، کوئی جمعے کا خطبہ ہوتا، یا کوئی اور کسی وقت آپ مسلمانوں میں کھڑے ہوتے خطاب کے لیے، تو آپ تقوی والی آیات پڑھتے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سورہ نساء کی شروع کی آیت پڑھتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اور اس میں آگے جا کر ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اور اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تو تقوی کی ہر وقت ضرورت ہے. تقوی وہ عمل ہے کہ اگر تقوی آ جائے تو پھر وہ شخص اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اور اس کو گناہ سے بچنے کے لیے، ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے صرف یہ نہیں ہوتا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، وہ لوگوں کے سامنے بھی اللہ کے نافرمانی کرنے سے بچتا ہے، کسی پر زیادتی کرنے سے بچتا ہے. اور اگر کبھی وہ لوگوں کے سامنے نہ بھی ہو، اکیلے میں ہو، کوئی اسے دیکھ نہ رہا ہو، کوئی کیمرہ وغیرہ، کوئی ایسی ڈیوائس اس کے افعال کو ریکارڈ نہ کر رہی ہو، لیکن اسے پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہر شے کو جانتے ہیں، تو وہ خلوت میں بھی پھر اللہ سے ڈرتا ہے جیسے جلوت میں ڈرتا ہے. تو تقوی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پر ایک مسلمان وہ اپنے آپ کو پابند کر لیتے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے. اس تقوی کی بڑی فضیلت ہے. جنت میں داخلے کی ایک بڑی وجہ، ایک بڑا سبب اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ جنتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا،
اس جنت کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو متقی ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک انسان اللہ سے ڈرنا شروع کر دے تو جنت اور جنت و جنت آخرت تو ملے گی ہی، دنیا میں بھی آسمان و زمین سے اللہ کی رحمتیں وہ انسان کے لیے خاص ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کی برکتیں کے دروازے کھول دیتے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو یہ کس کی برکتیں ہیں؟ یہ تقوی کی برکتیں ہیں۔ آخرت میں تو تقوی کا فائدہ ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ یہود و نصارہ اللہ کے کتنے مبغوض ہیں اور اللہ ان پہ کتنے ناراض ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہود و نصارہ تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام کمیاں کوتاہیاں معاف کر دیتے، درگزر کر دیتے، ہم انہیں بھی برکتیں دیتے دنیا میں بھی، اور آخرت میں ہم انہیں جنتوں کا وارث بناتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اگر بستیوں والے اگر کتاب والے وہ بھی ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتے۔ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کرتے۔ تقوی اتنا بڑا عمل ہے کہ یعنی اکثر ایمان کے ساتھ تقوی کا ذکر آتا ہے، بلکہ کئی جگہ پر تو ایمان کی جگہ پر تقوی کا لفظ آتا ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا گروہ ایمان والوں کا ہے، دوسرا گروہ کفار کا ہے، اور تیسرا گروہ کس کا ہے؟ جی، سورہ بقرہ کے شروع میں منافقین کا۔ منافقین کا۔ اس میں ایمان والوں کو کیا کہا گیا ہے؟ وہاں ایمان والے نہیں کہا گیا، انہیں کیا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ کے شروع میں سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے، یا لیکن وہاں ایھا الناس، نہیں، وہ تو پھر وہ 3 لوگوں کے ذکر کے بعد پھر آگے توحید کی دعوت شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے 3 گروہوں کا ذکر ہے اور سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے، لیکن وہاں ان کو اللہ نے کس نام سے مخاطب کیا ہے یا ان کا اللہ نے کیا وصف بیان کیا ہے؟ پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے، آپ کو پتہ ہے، پھر کفار کا ذکر ہے، پھر منافقین کا ذکر ہے۔ تو ایمان والوں کو کیا کہا گیا ہے؟ متقین۔ جی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پھر متقی لوگوں کے آگے صفات بیان ہو رہی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ پھر آگے ان کا انجام اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ تو یہاں پہلے گروہ کو کیا کہا؟ متقی۔ تو مراد کون ہے؟ ایمان والے۔ تو گویا کہ ایمان والوں کو متقی کہہ کر مخاطب کیا گیا، گویا کہ آپ سمجھیے ایمان اور تقوی ایک دوسرے کے مترادف ہیں، یعنی گویا کہ تقوی ہے تو ایمان ہے، تقوی نہیں ہے تو ہم کس منہ سے ایمان کا دعویٰ کریں؟ اللہ معاف کرے۔ آج یہ تقوی جو ہے یہ کم ہو گیا ہے، ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، تو اس تقوی کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ تقوی کتنا اختیار کرنا ہے، کتنا ڈرنا اللہ سے، جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، جو ایمان کا دعویٰ ہے اسے اللہ سے ایسے ڈرنا چاہیے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر اسلام پر۔ تو اللہ سے اتنا ڈرنا چاہیے جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اے لوگو اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ تو انسان جتنا اللہ سے ڈر سکے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک آیت تو ایسی ہے جس میں اللہ نے ایک ہی آیت میں 2 دفعہ، کئی آیات ہیں جس میں ایک دفعہ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔
جیسے میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی پہلی آیت رکھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ آیت اکثر نکاح وغیرہ کے خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں، خطبہ حاجت میں پڑھی جاتی ہے، پڑھنا مسنون ہے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، چھوٹی سی آیت ہے، 2 دفعہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا حکم ہے اللہ کا ڈر۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، انسان کوئی کام کرے تو چاہے وہ نیک کام ہو چاہے برا کام ہے، نیک کام ہے تب بھی اللہ سے ڈرے، برا کام ہے تب بھی اللہ سے ڈرے۔ سوال یہ ہے برا کام ہے تب اللہ سے ڈرے، وہ تو واضح ہے کہ برا کام اگر کرنے لگے گا تو اس کے دل میں اللہ کا خیال آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میری پکڑ کر سکتا ہے، تو انسان کیا کرے گا کہ وہ اس برے کام سے بچ جائے گا۔ یہ تو ہے کہ اگر انسان کے دل میں برے کام کا خیال آئے، انسان برا کام کرنے لگے، جیسے وہ جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ایک ایک نیک عمل یاد کرتے ہیں جو ہمارا سب سے بڑا نیک عمل ہے، ہم اس عمل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ غار کا پتھر ہٹا دیں گے۔ تو اس میں ایک آدمی نے کہا کہ میں نے فحاشی کا ارادہ کیا اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ، تو پھر اللہ کا ڈر مجھ میں آ گیا اور پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو گناہ کے وقت برائی کا خیال آئے تو انسان اللہ سے ڈر جائے تو وہ تو سمجھ آتی ہے کہ برائی کے وقت اگر اللہ کا تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو تو انسان برائی سے بچ جائے گا۔ نیکی کرتے وقت بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ نیکی کرتے وقت اللہ کا ڈر ہوگا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ نیکی میں بھی اللہ سے ڈرنا اور برائی میں بھی اللہ سے ڈرنا۔ برائی میں اللہ سے ڈرنا سے تو مراد تو واضح، تو نیکی میں اللہ سے ڈرنے سے کیا ہوگا؟ تکبر نہ آ جائے انسان میں۔ نیکی کرتے ہوئے تکبر نہ آ جائے، بالکل ٹھیک۔ انسان سمجھے کہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے مجھے نیکی کرنے کی توفیق دی، کہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، تو انسان تکبر سے بچے گا۔ اور نیکی کے وقت تقوی کا کیا معنی ہے؟ کہ انسان زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرے۔ اصل میں دیکھیے، جب اللہ کا ڈر ختم ہو جائے ایک نیک شخص کے اندر، اللہ کا ہم بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ برے شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، نیک شخص کو اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ نہیں، برے شخص کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور نیک شخص کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ نیک شخص اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے، بلکہ حقیقت الٹ ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ برا شخص اللہ سے ڈرے، ہوتا یہ ہے کہ برا شخص اللہ سے ڈرتا ہی نہیں اور نیک شخص ہی اللہ سے ڈرتا ہے۔ حالانکہ برے شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ برا شخص ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیک شخص کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے بہت زیادہ۔ اور حقیقی طور پہ نیک شخص وہی ہوتا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کلاس میں کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، پھر اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو یہ سمجھنا کہ اللہ سے ڈرنا یہ فاسق و فاجر لوگوں کا کام ہے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ فاسق و فاجر کو بھی اللہ سے ڈرنا ہے تاکہ وہ اپنا فسق و فجور چھوڑ دے، اور نیک شخص کو اللہ سے ڈرنا ہے جیسے یوسفشی نے کہا کہ تاکہ وہ تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ اور اس لیے بھی نیک شخص اللہ سے ڈرے کہ وہ سمجھے مجھے مزید نیکی کی ضرورت ہے، اس لیے بھی نیکی کے وقت اللہ کے ڈر کی ضرورت ہے تاکہ ایک انسان نیکی کرے تو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرے، یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑا عمل کر لیا ہے اب مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اگر انسان پوری زندگی سجدے میں سر دیے رکھے تو انسان کا یہ عمل اس قابل نہیں ہے کہ اسے اللہ کی جنت کا حقدار بنا دے۔
الا یہ کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو، تو کوئی عمل بھی وہ کافی نہیں ہے، انسان کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو میں چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نیکی کے وقت بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ سب سے اہم بات وہ کیا ہے کہ نیکی کے وقت بھی اللہ کا ڈر اور تقوی ہونا چاہیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اگر ایک انسان نیکی کرنے لگے، آپ یاد رکھیے اس پوائنٹ کو، نیکی کے وقت اللہ کے ڈر سے مراد یہ ہے کہ جب انسان نیکی کرنے لگے تو یہ دیکھے کہ واقعی یہ نیکی بھی ہے کہ نہیں۔ ورنہ ایک انسان سمجھ رہا ہوگا میں نیکی کر رہا ہوں، اور وہ نیکی نہیں کر رہا ہوگا، وہ بدعات پہ عمل کر رہا ہوگا، خرافات پہ عمل کر رہا ہوگا، تو بجائے اس کے کہ اس کو اس کی کوئی نیکی کا کوئی ثواب ملے، وہ تو اس کے لیے وبال بن جائے گی۔ جیسے عیسائیوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، اللہ نے تو حکم ہی دیا تھا، خود ہی انہوں نے گھڑ لیا۔ تو نیکی کے وقت تقوی کا کیا مطلب ہوا؟ اصل میں تقوی کا مطلب ہے کہ انسان ڈر ڈر کر زندگی گزارے، پھونک پھونک کر قدم رکھے، گناہ کرنے لگے، کوئی غلطی کرنے لگے تو پھونک پھونک کر قدم رکھے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، نیکی کرنے لگے تو پھونک پھونک کر قدم رکھے کہ یہ واقعی نیکی بھی ہے کہ نہیں، اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے کہ نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے کہ نہیں دلائی، اس پر صحابہ کرام کا عمل ہے کہ نہیں۔ یہ بھی تقوی ہوگا تو انسان حقیقی نیکی کو پہنچ سکے گا، ورنہ انسان بدعات خرافات کا شکار ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا، آپ سمجھیے کہ بہت بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے، کہ ایک انسان وہ عمل کر کر کے تھک جائے، پیسہ بھی لگا رہا ہے، وقت بھی لگا رہا ہے، محنت بھی لگا رہا ہے، لیکن اس کے خسارے میں ہی اضافہ ہو رہا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ سب سے زیادہ خسارے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، ان کی دنیا کی کوشش ضائع ہو گئی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بڑا اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو نیکی میں تقوی یعنی انسان پھونک پھونک کر قدم رکھے، میں نماز پڑھتا ہوں تو میں نماز دن میں سب سے زیادہ مرتبہ پڑھتا ہوں، کیا مجھے یہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے؟ میں عقائد رکھتا ہوں، عقائد کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اعمال سے زیادہ ہے، کیا مجھے غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کس قسم کا عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا، کیا یہ ہمیں جانچنے کی، کیا یہ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ نے تو فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ پر عمل پیرا ہونے سے پہلے، لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کا علم تو حاصل کر لو، لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ تو نیکی کرنے سے پہلے یہ تو علم حاصل کر لیا جائے کہ وہ نیکی کرنی کیسے ہے۔ کوئی عقیدہ رکھنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ عقیدہ جو بھی رکھنا ہے، ہمیں بہت محبت ہونی چاہیے، ہمارا بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے، دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، لیکن وہ محبت کیسی ہوگی، وہ عقیدت کیسے ہوگی؟ وہ میری اور آپ کی من مرضی کی محبت اور عقیدت نہیں ہوگی۔ ایک بندہ کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کی عید میلاد النبی مناؤں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھوں کہ آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ آپ نور تھے، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ کوئی دلیل نہیں، دلیل کی کیا ضرورت ہے، یہ تو عقیدت کا معاملہ ہے، عقیدت میں دلائل نہیں دیکھے جاتے۔ کیوں نہیں دیکھے جاتے؟ نیکی میں دلائل نہیں دیکھے جاتے، کیوں نہیں دیکھے جاتے؟ نیکی کرنے سے پہلے بھی دیکھنا ہے کہ نیکی کیا چیز ہے، کیا وہ نیکی بھی ہے کہ نہیں، اس کو کیسے کرنا ہے، کیا عقیدہ رکھنا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، صحابہ کرام نے کیسے کیا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، عمرہ حج کرنا ہے، تو
عبادت کے طریقے سیکھنا یہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، سیدنا ابراہیم سیدنا اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے۔ تو ہمیں جو کام بھی کرنا ہے، عمرہ حج کے لیے جانا ہے تو پہلے طریقہ سیکھیں گے تو عمرہ حج کے لیے جائیں گے نا، ورنہ بیڑا غرق کر کے آ جائیں گے، پھر واپس آ کے پوچھتے رہیں گے لوگوں سے کہ یہ کام ہم تو یہ کر آئے، ہم تو یہ کر آئے، تو پتہ لگا بعد میں کہ یہ تو ہوا ہی نہیں، پھر کیا کریں گے؟ پہلے سیکھنا چاہیے، یا وہاں کام کرنے سے پہلے معلومات لینی چاہیے۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے معلومات لینی چاہیے، نماز کیسے پڑھنی ہے خود پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کو، احادیث مبارکہ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو۔ مردوں نے بھی اس طرح نماز پڑھنی ہے، عورتوں نے بھی اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ تو ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تکبیر تحریمہ کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قیام فرماتے تھے، ہاتھ باندھتے تھے کہ نہیں باندھتے تھے، باندھتے تھے تو کہاں باندھتے تھے، کیا پڑھتے تھے قیام میں، کتنا پڑھتے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے، رکوع سے کیسے اٹھتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، ایک ایک بات صحابہ کرام نے محفوظ کی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح دیگر اعمال ہے۔ یہ سب چیزیں تقویٰ میں شامل ہیں۔ یاد رکھیے جب تک ہمارا کوئی عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اس کے پیچھے کتنا ہی خلوص کیوں نہ ہو، کتنا اخلاص کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک شخص فجر کی 4 رکعتوں کے علاوہ 2 رکعتوں کی بجائے، 2 فرض رکعتوں کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لے تو کیا خیال ہے کوئی ثواب ہوگا؟ کوئی ثواب نہیں ہوگا، وہ بال ہوگا، حالانکہ وہ 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے 2 رکعتوں کی بجائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے اس پر۔ تو انسان ہر کام سے پہلے اللہ کا ڈر انسان کے اندر آئے، اچھا کام کرنے لگے تب بھی اللہ سے ڈر جائے، برا کام کرنے لگے تب بھی اللہ سے ڈر جائے، اچھا کام کرتے ہوئے انسان پھونک پھونک کے قدم رکھے کہ یہ واقعی اچھا کام ہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے کہ نہیں، اور دیگر باتیں۔ سیدنا طلق بن حبیب فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، اور اللہ کی معصیت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق ترک کرے اور اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ تقوی کیا ہوا؟ یعنی اگر ایک انسان نے نیکی کرنی ہے تو اللہ کی ہدایت کے مطابق، یعنی کتاب و سنت کے مطابق نیکی کرے اور اس نیکی سے اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ اور اگر ایک انسان نے گناہ سے بچنا ہے تو گناہ سے بچنا بھی وہ نہیں جس کو میں گناہ سمجھتا ہوں، گناہ سے بچنا بھی اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہو، اللہ کی ہدایت کے مطابق ہو۔ اور کیوں ہو گناہ سے بچنا؟ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ یہ تقوی ہے، نیکی کرنا اللہ کی ہدایات کی روشنی میں، اللہ کے ثواب کی امید میں۔ لکھ لیں اپنے پاس تقوی کی تعریف۔ گناہ کرنا، گناہ سے بچنا اللہ کی ہدایت کی روشنی میں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، یہ ہے تقوی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی اخلاص ہونا چاہیے، جنت جہنم کی امید اور خوف، اس کی وجہ سے ہم عمل نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی محبت میں عمل کرتے ہیں۔ یہ وسوسے ہیں شیطان کے، جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ اللہ کی ہدایات کی روشنی میں، دین اسلام کی ہدایات کی روشنی میں، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ اور ہم جس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ اور اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا جگہ جگہ۔ ہمیں جتنا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں اس سے زیادہ نیک بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم اس سے زیادہ نیک بن سکتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ نیک لوگ کون ہیں؟ کہ وہ کھانے کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود،
مسکین و یتیم و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ، بلکہ ہم تو تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جو بڑا ہی ہولناک اور بڑا ہی خوفناک دن ہے۔ گویا کہ نیک لوگ وہ ہیں جو کھانے کھلاتے ہیں دوسروں کو اللہ کی رضا کے لیے اور قیامت کے دن کی ہولناکی سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ جنت کی امید میں نیک لوگ نیک کام کرتے ہیں، دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اللہ کی رضا مقصد ہوتا ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم نیکی کریں تو اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، جنت کی امید رکھتے ہوئے نیکی کریں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ہم نیکی کریں۔ تو تقوی کیا ہوا؟ حضرت طلق بن حبیب فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے، اور اللہ کی معصیت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق ترک کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ تو یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈر جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے ڈرتے تھے، اور آپ سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کون تھا؟ پھر بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، جس سے پتہ لگتا ہے تقوی کی اہمیت کیا ہے۔ یا پھر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے نمائندہ کی حیثیت رکھتے ہیں، پوری امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو گویا کہ جو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، گویا کہ وہ خطاب آپ کے واسطے سے پوری امت کو ہے۔ تو خطاب نبی کو ہے، مراد امت ہے پوری۔ تو بہرحال یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اس کا نبی کو بھی حکم ہے اور امت کو بھی حکم ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ سے ڈریں، اور یہ بھی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے تقوی پر باقی رہے، اللہ کے تقوی پر، اللہ کے ڈر پر مداومت اختیار کرے۔ تو اے نبی اللہ سے ڈر جائیے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور نہ آپ اطاعت کیجیے کافروں کی اور منافقین کی۔ صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور کافروں اور منافقوں کے پیچھے نہیں پڑنا۔ کافر اور منافق اگر دنیاوی اعتبار سے وہ غالب ہیں، طاقتور ہیں، ان کے پاس اقتدار ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، ان سے مروب نہیں ہونا، ان کے پیچھے نہیں لگنا، ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی پیروی اور ان کے نقش قدم پر ان کے فیشن کو اپنانے سے بچنا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن بھی کہیں، ایمان والا کہیں، مسلمان کہیں، اور پھر ہم کافروں سے، منافقین سے مروب ہوں، یا ان کے فیشن کے دل دادہ ہوں، یا ان کے طور طریقوں کو ہم اچھا سمجھیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں دنیا میں اگر کوئی ترقی حاصل کرنی ہے تو ہمیں فلاں کفار کا یا منافقین کا طور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، دنیاوی غلبے کے لیے، دنیاوی ترقی کے لیے ایسی کچھ چیزیں ہمیں اپنا لینی چاہیے۔ ایک مسلمان ہوتے ہوئے وہ صرف اور صرف کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے، کتاب و سنت کو ہی وہ اپنا رہبر اور رہنما سمجھتا ہے۔ وہ اگر پیروی کرتا ہے تو وہ نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، اگر وہ ہیرو بناتا ہے تو وہ نبیوں کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو اپنا ہیرو بناتا ہے۔ وہ اگر محبت کرتا ہے، اگر طور طریقہ اپنانا چاہتا ہے، شکل و صورت کا، لباس کا، اٹھنے بیٹھنے کا، ایٹیکیٹس کا، تو وہ اس کے سارا تعلق اس کا نبیوں سے، صدیقین سے، شہداء سے اور صالحین سے ہوتا ہے۔ وہ ان میں سے کوئی بھی چیز وہ اللہ کے نافرمانوں سے اور اللہ کے دشمنوں سے نہیں لیتا۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ دعویٰ اسلام کا ہے، دعویٰ کتاب و سنت پر عمل کا ہے، لیکن فیشن سارے کفار کے لیے ہوئے ہیں، فیشن سارے منافقین کے لیے ہوئے ہیں،
اگر کفار کے فیشن نہیں ہے تو مسلمانوں میں سے ان لوگوں کے فیشن ہے جن کو وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ دینی اعتبار سے کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ کن کے فیشن اختیار کیے جاتے ہیں؟ اداکاراؤں کے، کرکٹرز کے، فٹ بالرز کے یہ جو انڈسٹری ہے اس کے وہ جو روشن ستارے ہیں، فنکار ہیں، ان کے، کیا وہ لوگ اس قابل ہیں کہ ایک مسلمان ان کی پیروی کرے، ان کے نقش قدم پر چلے؟ اور اگر ایک مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے غیروں کے فیشن کو، غیروں کے طور طریقے کو اپناتا ہے، تو پھر آپ بتائیے کہ اس مسلمان کا شمار قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ دعوے سے پتہ لگتا ہے کون کس سے محبت کرتا ہے۔ محبت تو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، اور انسان کے عمل سے بڑا واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان کس سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کرنے کے لیے ہمیں یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں محبت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو وہ میرے ایک ایک قول سے، ایک ایک فعل سے، ایک ایک عمل سے، میری شکل سے، میرے لباس سے، میرے اٹھنے بیٹھنے سے، میرے طور طریقے سے، میری زندگی کی مصروفیت سے، ہر چیز سے وہ محبت چھلکنی چاہیے۔ اگر مجھے محبت ان نیک لوگوں سے ہے، اور وہ میرے اگر ہیرو اور میرے اگر وہ اگر صحابہ، تابعین، علماء ہیں، تو میرا حلیہ ان جیسا ہوگا، نہ کہ میرا حلیہ محبت کا دعویٰ تو مجھے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اور ائمہ کرام سے، اور پیروی اور فیشن میں غیروں کا اپناؤں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت کوئی بتانے والی چیز نہیں ہے، یہ انسان کے ایک ایک عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ تعصی الالہ وتظہر حبہ ان ھذا لفی القیاس شنیع، تو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور تو اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، یہ چیز قیاس میں بڑی ہی شنیع ہے۔ قیاس کے مطابق یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ایک انسان اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور اللہ کی نافرمانی بھی کرے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری اللہ سے محبت سچی ہوتی تو اللہ کی اطاعت کرتا۔ ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے، اس کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، نبی سے عشق ہے، اور دعوے تو ہمارے ایسے ہیں، لیکن ہمارا عمل دیکھ لیجئے۔ تو اے نبی، اللہ سے ڈر جائیے اور کافروں کی اور منافقین کی اطاعت نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ آج وہ غیروں کی مروبیت ہے، کافروں کی اور منافقین کی۔ ہم منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ کتاب و سنت ہے، اللہ رسول ہے، لیکن شاید ہم عمل سے ایسا نہیں سمجھتے، اس لیے ہم مرعوب ہوتے ہیں غیروں سے۔ ہمارے نزدیک عدالتی نظام ان کا بہتر ہے، ہم منہ سے نہیں کہتے لیکن ہم نے اس کو اپنایا ہوا ہے۔ ہمارے نزدیک تعلیمی سسٹم، ایجوکیشنل سسٹم ان کا بہتر ہے، ہم منہ سے نہیں کہتے۔ منہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو مدینے والا وہ نظام تعلیم چاہیے، لیکن اس کو اپنانے کو کوئی تیار نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تم میں سے سب سے بہتر قرآن جاننے والے، قرآن سکھانے والے سے اور قرآن سیکھنے والے سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں قرآن کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ دعوے تو ہمارے ہیں، لیکن ہمارا طور طریقہ دیکھ لیجئے، ہم نے خود کون سی تعلیم حاصل کی، ہمارے بچے کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے بچے اپنا اکثر وقت وہ کس تعلیم پر لگاتے ہیں۔ دعوے ہم جو مرضی کریں، ہماری سیاست کیسی ہونی چاہیے، دعوے تو ہم خلافت کے کریں گے اور خلفۂ راشدین کے کریں گے، ریاست مدینہ کی بات کریں گے، لیکن نہ ہمارے حکمران چاہتے ہیں، اور مجھے کہنے دیجئے ہم بھی نہیں چاہتے۔
ہمارے بھی دعوے ہی ہیں صرف، اللہ معاف کرے. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے آج، منافقت ہماری، اللہ معاف کرے. دعوے ہمارے جو مرضی لے لیجئے، لیکن ہم کفار سے، منافقین سے ہم مروب ہیں، اور ہم ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں. جی مس نورین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، آج کل جو بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے نا، اس دوران بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو کہنے کہ دیکھیں ہمارے یہاں تو معیاری چیزیں نہیں بکتی ہیں، اور یہ برانڈز تو ہر لحاظ سے اچھی ہیں. تو مجھے لگا کہ بہت ساری چیزیں حالانکہ ہمارے ملکوں میں بہت اچھی ہیں، بنتی ہیں، ٹھیک ہے، بعض چیزوں کا وہ معیار نہیں، لیکن ایک طرح کے سے لگتا ہے کہ ذہن بالکل جکڑا ہوا ہے برانڈز کے چکر میں نا. آپ اعتبار کرنے کے لیے خود کو تیار ہی نہیں کر رہے کہ بھائی اپنی چیز بھی خریدنی چاہیے. اپنی چیز کو جب فروغ دیں گے تو وہ انشاءاللہ ٹھیک شکل میں شاید آ جائے. تو بہت مشکل ہو رہی ہے بہت ساری چیزوں میں لوگوں کو، کہ ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نہیں کر پا رہے آپ ہیں. دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. مکہ مکرمہ میں کفار وہ بہت زیادہ تھے، اور دنیاوی طور پر مال بھی ان کے پاس تھا، اقتدار بھی ان کے پاس تھا. مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی مخالفت کرتے تھے ہر چیز میں، صرف دین میں نہیں، دنیا میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالتے تھے، تو آپ مکہ مکرمہ میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ مشرکین مکہ جو ہے نا، وہ بالوں کو جس انداز سے وہ بال سنوارتے تھے نا، ایک طریقہ تھا کہ درمیان سے مانگ نکال لیا جائے، ایک طریقہ تھا کہ بالوں کو سیدھا چھوڑ دیا جائے. تو جو کام مشرکین مکہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مخالفت کرتے تھے. صحیح حدیث میں موجود ہے، مکہ مکرمہ میں آپ کا طرز عمل یہ تھا. جیسے ہی آپ مدینہ منورہ میں آئے، تو مدینہ منورہ میں یہود کا طرز عمل اس کے الٹ تھا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ مدینہ منورہ میں آپ نے آ کر یہود کی مخالفت شروع کر دی. حالانکہ مکہ میں آپ یہود و نصارہ کی طرح بال اپنا لیتے تھے، کیونکہ مکہ میں یہود و نصارہ زیادہ نہیں تھے، وہاں مشرکین زیادہ تھے، وہاں مشرکین کا فیشن مشہور تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مشرکین کی مخالفت کی. لیکن جیسے ہی آپ مدینہ منورہ میں آئے، تو مدینہ منورہ میں آ کر آپ نے دیکھا کہ یہود و نصارہ وہاں ان کی جو ہے دبدبہ تھا، اور ان کی شہرت تھی، اور مال و دولت ان کے پاس زیادہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہود و نصارہ کی مخالفت کی، مانگ نکالنے میں، بال کیسے سجانے ہیں، بال کیسے سنوارنے ہیں اس میں. اور ایک ایک چیز میں آپ نے مخالفت کی یہود و نصارہ کی. قرآن کریم کے 20 50 ایسے قرآن و سنت کے احکامات دکھائے جا سکتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں باقاعدہ فرماتے ہیں کہ یہ کام کرو یہود کی مخالفت کرو، یہ کام کرو عیسائیوں کی مخالفت کرو، یہ کام کرو مشرکین کی مخالفت کرو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دیتے ہیں، اور حکم کرنے کے ساتھ آپ فرماتے ہیں خالف المشرکین، خالف الیہود، خالف النصارہ. اسلام کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم اپنے دشمن کو دشمن سمجھیں. ہمارا آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کو اپنا دشمن سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیے شیطان ہمارا دشمن ہے. اللہ نے ہمیں سکھایا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رکھو. یہود ہمارے دشمن ہیں، اور ہمارے سب سے بڑے دشمن یہود اور مشرکین ہیں. ہمیں ان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے. یہود تو اپنے سکولوں میں اور اپنے تعلیمی اداروں میں لوگوں کو مسلمانوں سے نفرت سکھاتے ہیں. ہم کیوں نہیں سکھاتے؟ یہ تو ہمارے دین کا تقاضا ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البتہ تو ضرور پائے گا مسلمانوں کے سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا. مسلمانوں سے سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور پائیں گے. وہ کون ہے؟ الیہود والذین اشرکوا، یہودی اور مشرکین. جب وہ ہمارے دشمن ہیں تو ہمیں یعنی الولاء والبراء کا تصور ہمارے اندر ہونا چاہیے. آج ہمارے پاکستان میں ایسے تعلیمی ادارے ہیں، آپ یہود کا نام لے کر ان کی مخالفت نہیں کر سکتے. میرے ایک جاننے والے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، میں ان کا نام نہیں لیتا، یوتھ کلب کے وہ ذمہ دار ہیں. وہ ایک یونیورسٹی میں گئے لمز میں، تو یہ آج کل کے دور میں، تو انہوں نے یہ فلسطین کے مسئلے پہ بات کرنی تھی. ان کو کہا گیا کہ آپ نے یہود کا نام نہیں لینا، آپ نے ان کو جو ہے نا زائنسٹ کہنا ہے، یا اس طرح کر کے ان کا نام لینا ہے. وہاں جیو یا یہود کا لفظ استعمال نہیں کرنا. کیوں؟
ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، وہ تو اپنے بچوں کے دلوں میں ہماری دشمنی راسخ کرتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں بتانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ ہمارے دشمن ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں لوگوں کو بتانا کہ یہ کفار یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں، یہ اللہ کے مخالف ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، قرآن کریم کو سچی کتاب نہیں سمجھتے، یہ ہم سے دل سے نفرت کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے جو ان کے پول کھولے ہیں وہ ہمیں لوگوں کو کیوں نہیں بتانے؟ ہمیں بتانے چاہیے. لا یعلونکم خبالا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ودوا ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑنا انہیں بہت اچھا لگتا ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے جو بغض ہے مسلمانوں کا وہ ظاہر ہو چکا ہے. فلسطین میں صرف بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، صرف بچوں کو. اور آپ کو پتہ ہے کس طرح کارپیٹ بمبنگ بمبارمنٹ ہو رہی ہے، اور صرف بچے جو ہیں وہ کس طرح قتل کیے جا رہے ہیں. یہ تو ظاہر ہے ان کے منہ سے، ان کے عمل سے، اور جو ان کے اندر ہے وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں ہماری مخالفت اور بغض اور نفرت ہے وہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان سے مخالفت کا اظہار کریں نہ کریں، ان کا نام لیں کہ نہ لیں. قد بینا الآیات لقوم یعقلون، ہم نے کھول کھول کر آیتیں بیان کرتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، تم لوگ ہو، تم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتے. انہیں کوئی دعویٰ نہیں ہے ہم سے محبت کا. ہم رواداری کے نام پر ہم محبت کے اور قربت کے کلمات بولتے رہتے ہیں. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، یہود کی کتاب پر بھی، تورات پر بھی، زبور پر بھی، انجیل پر بھی، قرآن پر بھی. وہ پوری کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اکیلے ہوتے ہیں تو اتنا غصہ تم پر ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجیے اپنے غصے کے ساتھ مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے سینے کے بھید جانتے ہیں. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی لگے انہیں بری لگتی ہے. وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، تمہیں کوئی برائی پہنچے وہ خوش ہوتے ہیں. اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خوش ہیں، بالکل خوش ہیں. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو تمہیں ان کی چالیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے سمجھیں کہ ہمارا دشمن کون ہے، پھر ہم اپنے آپ کو، اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو تیار کریں کہ ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے، ہمیں ان کے مروبیت سے نکلنا ہے. آج ہمارے ہاں تو یہ بحث ہوتی ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائی پہننی چاہیے کہ نہیں پہننی چاہیے. بہت سارے لوگ دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، جی یہ تو ترکوں نے شروع کیا، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے. لیکن کبھی کوئی کافر، کوئی غیر مسلم جو ہے اس بات پر بحث نہیں کرتا کہ مجھے امامہ پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے. ذرا اس پہ غور کریں. ہمارے ہاں یہ بحث کیوں ہوتی ہے پینٹ پہننی چاہیے کہ نہیں پہننی چاہیے، ٹائی لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے. ان کے ہاں کبھی بحث کیوں نہیں ہوتی کہ ہمیں امامہ پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے، ہمیں شلوار قمیض یا ہمیں وہ عربی ثوب جو ہے وہ پہننی چاہیے کہ نہیں پہننی چاہیے. کیونکہ ہم غلام ہیں، اور ہم غلام ذہنیت سے سوچتے ہیں وہ ہمارے آقا ہیں اور ہم نے ان کو آقا بنایا ہوا ہے. ہم کبھی ان کے چنگل سے، ان کی غلامی سے نکل نہیں سکتے جب تک ہم ان کی مروبیت سے نہ نکلیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آج ہماری مروبیت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہمیں کوئی ترقی حاصل کرنی ہے، ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، وہ ترقی آج ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے جس طریقے سے ہمارے ان آقاؤں نے، جن کو ہم اپنے آقا سمجھتے ہیں، انہوں نے جو حاصل کی. وہ 100 سال، اب پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے، وہ پاکستان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں انگریز، لیکن آج تک وہی سسٹم ہمارے اوپر ہم نے لاگو کیا ہوا. ہم سمجھتے ہیں وہی سسٹم صحیح ہے، اس سسٹم کو وہ خود فرسودہ قرار دے چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آج یہ ہے. سورہ فاتحہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، چھوٹی سی سورت ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اتنی چھوٹی سی سورت میں جب اللہ نے قرآن کا خلاصہ بیان کیا ہے تو اس سورت کے اندر کوئی ایک بات بھی کتنی اہم ہوگی کہ اتنی چھوٹی سورت کو اللہ نے قرآن کا خلاصہ قرار دیا. 7 آیتیں ہیں اور وہ ام القرآن ہے، ام الکتاب بھی اسے کہا گیا، قرآن کا خلاصہ.
قرآن کی اصل، اور قرآن عظیم اسے قرار دیا گیا قرآن میں، اس کا ایک نام قرآن عظیم بھی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ اتنی مختصر سورت ہے، اس سورت کی آخری آیت، اس میں یہود و نصارہ کا نام لے کر ہمیں ان کے رستے پر چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے جس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں اپنے ذہن سے۔ آج ہمارے بھائی وہ جو یورپ میں، امریکہ میں چلے جاتے ہیں، وہ ان کے گن گاتے نہیں تھکتے، اللہ معاف کرے۔ وہ آپ سے لڑ پڑیں گے کہ ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہے، ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں، وہاں تو ایسا اور ایسا ہے۔ بھئی اگر اپنے گھر میں کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو، تو دوسروں کے گھر میں جا کے دوسرے کے گھر کی تعریفیں نہیں شروع کر دیتے، اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی بجائے ہم دوسروں کے گھروں میں ملازم بن کے چلے جاتے ہیں، اور ہم پھر ان کے گھروں کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ وہاں تو یہ سسٹم ہے، وہاں تو یہ سسٹم ہے، وہاں تو یہ سسٹم ہے۔ پھر جو لوگ جا کر اس سسٹم کی وہاں جا کر خدمت کر رہے ہیں، وہ اپنے ملک کے اندر ایسا سسٹم بنانے کے لیے کوئی کردار کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء من کل مسلم، اب عربی کے الفاظ یاد نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو کفار کے بیچ میں رہتا ہے، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بیزار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث مبارکہ میں۔ بغیر وجہ کے وہاں جا کر رہنا دنیاوی مفادات کے لیے، کفار کے ملکوں میں رہنا اور پھر ان کی تعریفیں کرنا، اور پھر ان کے اصل میں پھر یہ بکاؤ ان کے ملازم بن کے یہ ان کے گن گاتے ہیں، اور مسلمانوں کو زیادہ مغلوب کرتے ہیں یہ لوگ، اور ان سے زیادہ کوئی نقصان دہ کوئی نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے سچا دین، سب سے سچی بات ہمارے پاس موجود ہے، سب سے اچھی ہدایت ہماری ہدایت ہے، اور ہم اپنی ہدایت پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہم ہوئے ہیں۔ ابھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں تو اپنی ہدایت کو چھوڑ کر، اپنے قرآن کو چھوڑ کر، ہمیں اسی قرآن کو دوبارہ اپنانا ہے، اور ہمیں دنیا میں دوبارہ غالب ہونا ہے، اور ہم ہوں گے انشاءاللہ، اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ لیکن ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے، ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کر لو، وہ تمہیں تمہارے دین کے بعد کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ قرآن کہتا ہے وہ تمہیں مرتد بنا دیں گے اگر ہم اہل کتاب کی پیروی کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کرو، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان سے پھیر کر تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اور ذرا غور کیجیے اگلی آیت، وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ کفر سے کیا مراد ہے؟ اہل کتاب کی پیروی۔ تم اہل کتاب کی پیروی کیسے کر سکتے ہو؟ تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تم میں تو اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ موجود نہیں ہے تو ان کی احادیث مبارکہ وہ موجود ہیں۔ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ان کے سسٹمز کو بے آئین ہی کیسے اپنا سکتے ہو؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں قرآن کو۔ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آج ہماری منافقت ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، لیکن ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بے دخل کیا ہوا اپنی زندگی سے۔ ہماری منافقت ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور کفار کی اور منافقین کی اطاعت ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈر جائیے اور نہ اطاعت کیجیے کافروں کی اور منافقین کی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں بہت جاننے والے، یعنی ہم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ حکیمہ، بہت حکمت والے، اللہ جو حکم دیتے ہیں، اللہ کا حکم، ہر حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اچھا جی، اگر ہم نے یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے؟ پھر ہمارے پاس کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور پیروی کیجیے جو وحی کی جاتی ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔
یہود و نصارہ کی پیروی چھوڑ دیں، ان کا طور طریقہ چھوڑ دیں، ان کے فیشن چھوڑ دیں، ان کا جیسا، یعنی ہمارے لیے تو کتاب و سنت میں ایک ایک چیز بیان کر دی گئی ہے. ہمیں اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، پہلے کون سا پاؤں جوتے میں ڈالنا ہے، پہلے کون سا پاؤں جوتے سے نکالنا ہے، مسجد میں جانا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے، باہر نکلنا ہے کیا کرنا ہے، واش روم میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے، باہر نکلنا ہے تو کیا کرنا ہے، بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، کھانا کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے، کھانا ختم کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. کون سی چیز ہے جو ہمیں کتاب و سنت میں بتائی نہیں گئی؟ لباس کیسا ہونا چاہیے، ایک ایک چیز تو بتائی گئی ہے. وہی کی پیروی کرنی ہے. اعتراض کیا کچھ لوگوں نے کہ تمہارے دین میں تو چھوٹی سے چھوٹی باتیں موجود ہیں. صحابہ کرام سے کسی غیر مسلم نے اعتراض کیا، واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ موجود ہے، تو وہ مروب نہیں ہوئے، وہ مداہنت کا شکار نہیں ہوئے. صحابی آگے سے کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے دین کی خوبی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے باپ کی طرح تھے. باپ اپنے بچوں کو چھوٹی سے چھوٹی چیز سکھاتا ہے. ہمیں ہمارے دین نے چھوٹی سے چھوٹی چیز سکھائی ہے. ہمیں کسی چیز میں غیروں کی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے خبردار. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ توکل کیجیے. کبھی انسان اللہ پر توکل کر کے، اللہ پر ایمان لا کر، کتاب و سنت پر عمل کر کے رسوا نہیں ہو سکتا، گمراہ نہیں ہو سکتا، ذلیل نہیں ہو سکتا. اللہ پہ توکل کیجیے. وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز، بگڑی بنانے والا. جو اللہ پہ توکل کرے اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کریں گے. اللہ اس کا ہاتھ تھام لیں گے، وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا، کبھی وہ خائب و خاسر نہیں ہوگا. وہ ہر چیز کے اندر وہ عروج کے منازل طے کرے گا. اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.